سارے عرب الکوہلک تھے، بے پناہ شراب کے رسیا، الکوہلک تھے، تھوڑا بہت نہیں شراب پینا، صبح و شام دوپہر رات گئے، تہجدیں بھی شراب میں گزری تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں نشے کے، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اہل عقل ذرا غور کیجئے گا، کہا کہ اس میں برائیاں بہت بڑی ہیں اور منافع بھی ہے، تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ برانڈی دے دو چھوٹے بچوں کو، ان کے سانس رک رہے ہوں، گرمائش ہو، پھیپھڑے صاف کرنے کے لیے تھوڑی سی برانڈی دے دو، اس میں منافع للناس، تھوڑا سا نفع ہے، مگر سن لو کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کی برائیاں اس کے نفعوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو جو اہل عقل تھے، دانشور تھے، جو اسلام و قرآن کو سمجھتے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے نہیں، جو تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ شراب کو ناپسند کر رہا ہے۔ جنہیں محبت تھی، جو سابقون میں سے تھے، اسی وقت شراب چھوڑ گئے تھے۔ مگر کچھ الکوہلک تھے، جیسے میں نے آپ سے کہا، اللہ بھی ایک دم سے وہ معاشرے کو چلاتا ہی ایسے چلا آ رہا ہے، ان پڑھ کو تعلیم دے کے پھر مواخذہ کرتا ہے۔ جب دیکھا کہ بڑے پکے تھے، کچھ چھوڑ گئے، جو بہتر تھے کچھ رہ گئے، اب کہا کہ یار 5 وقت تم شراب نہیں پی سکتے، 1 گھنٹہ تو ہو ہی جائے گا، تیاری کریں گے، مسجدوں میں آئیں گے، وضو کریں گے، ظاہر ہے کہ کچھ وقت لگے گا۔ کہا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے میں تم نماز کے قریب نہیں جانا، تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا، رحمان و رحیم کی، کریم کی بجائے لات و عزا کے نام لے لیتے ہو، منات بیان کر رہے ہو، تمہاری پری سائیکک انسٹیٹیوشن سامنے آ جاتا، تمہارا لیبیڈو کھل جاتا، تھرڈ مائنڈ کھل جاتا، نشے میں تم کو پتہ ہی نہیں تم نے عقلاً کیا اختیار کیا، تم معاف ہو جاتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ بہت سارے مسلمان سمجھ گئے کہ اب اگر 5 وقت بچنا ہے تو سارے وقت بچو، وہ بھی چھوڑ گئے۔ پھر کچھ واقعات شراب کے ایسے آئے، مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑے، تلواریں نکلی، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی دھمکیاں دی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کن بات کی کہ چن لو، اب بھائی میں زیادہ نہیں رعایت دے سکتا، چن لو، یا مجھے چن لو یا تم پھر شیطان کے ساتھی بننا پسند کرو گے تو شیطان کو چن لو۔ یہ حرام سے زیادہ سخت آیت، جہاں اللہ سامنے کھڑا ہو جائے، کہا چنو مجھے یا شیطان کے ساتھی بن جاؤ، یہ بڑی سخت آیت ہے۔ حرام کھا کے آپ اسلام سے نہیں نکل جاتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حرام سے زیادہ سخت آیت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اول تو شراب اہل بہ لغیر اللہ میں بھی آتا ہے، اگر یہاں سے نکال بھی دو تو حرام نہیں کہا، اس سے سخت وعید فرمائی، کیونکہ حرام کھانے کے باوجود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر جان اضطراب میں ہو اور تھوڑی بہت تم استعمال کر لو حرام تو فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں تم پر۔ مگر یہاں زیادہ سخت آیت ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تم شیطان کی بندگی کرو، شیطان کے ساتھی رہو اور یہ تمہیں اسی طرح برباد کرتا رہے؟ یہاں اللہ روٹھتا لگتا، روٹھ گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، پھر تم مجھے نہیں چاہتے ہو۔ اس کو پتا ہے کہ مذہب کا مقصد میں ہوں، مجھے چاہنے والے لوگ پھر شراب نہیں پئیں گے، اس نے اپنے آپ کو بیلنس میں ڈال دیا، یا مجھے چاہو یا شیطان کو چاہو۔ اسی طرح سود کے بارے میں، یہ پکا سود خوار معاشرہ تھا، یہودیوں سے بینک چلا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بینچوں پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے، بینچ ہی بدل کے لفظ بینک ہو گیا، یہودی بینچوں سے بینکوں تک آ گئے، اور ان کا ٹارگٹ مسلمان تھے جو اس وقت تھے، جائیدادیں لکھی جا رہی تھیں، سود در سود چل رہا تھا، پھر یہودی فنا ہوئے، دفع ہوئے، مسلمان اسٹیبلش ہوئے، اس کے بعد آیات ممانعات سود آئیں، حرام ہوا ربا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کے باوجود خواتین و حضرات سود لیا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا، مگر سزا نہیں مل رہی تھی، کوئی سزا نہیں ملی، سود لینے دینے پہ سزا نہیں ملی۔ Why not? Now this is the basic question. This is the basic question which is so important to be known. Why not? And if at all a punishment is served, why? بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے انسٹیٹیوشن پورے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کا صرف ایک توڑ رکھا ہے، ایک توڑ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا واحد علاج صدقات ہے، اور جس معاشرے میں
دو صدقات کے نظام ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوگا، اس معاشرے میں سود قطعاً نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کو قرض کی ضرورت ہوگی، مسلمانوں کے صدقات میں سے دیا جائے گا۔ جب آپ کو مال افزائی کے لیے ضرورت ہوگی، آپ صدقات سے بلا سود لے سکو گے، جس سے اللہ نے بڑا سادہ سسٹم رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 70 ارب روپیہ صدقات میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ خاتون حضرات، آپ پورے کے پورے نظام سود کو پرکھ کے دیکھ لو، آپ پورے کے پورے بینکوں کے جمع کر کے دیکھ لو، انڈیویجولز کو 70 ارب روپیہ قرض نہیں جاتا جتنے آپ صدقات جمع کرتے۔ یہ تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود گھٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے۔ بڑی واضح آیت ہے، اگر علماء دین کو نہ سمجھ آئے، حکومت کو نظر نہ جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اس ملک میں مسلمان حکومت ہوگی، جب اس ملک میں پورا پورا اسلامی نظام آئے گا، اور خاتون حضرات کتنی عجیب سی بات ہے کہ سوشلزم اپنے اندر ایک بھی مذہب کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، ایک بھی۔ وہ کہتا ہے اٹ از این اوپیم، ریلیجن از این اوپیم، یہ افیم ہے، ہمارے سسٹم میں نہیں آ سکتی۔ ڈیموکریسی ایک ملاوٹ مذہبی برداشت نہیں کرتی۔ آج ہر مذہبی ان کے نزدیک ٹیررسٹ ہے، ہر داڑھی والا مجبور و محکوم ہے، ایوری باڈی از انڈر سسپیشن۔ یہ ڈیموکریسی ہے، ٹوٹل لبرٹیز والا یہ نظام ہے جو مسلمان کا دین برداشت نہیں کرتا۔ وہاں سے آ کے زور دیا جا رہا ہے ٹیکسٹ بدلو، لفظ جہاد نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو۔ This is what they like, this is what they want۔ مگر خاتون و حضرات اسلام کا حال دیکھ لو، اسلام کے متبعین اس میں دنیا کا ہر بدترین عنصر شامل کرنے پہ رضامند ہیں۔ خداوند کریم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کو بھی اپنے دین میں ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ کہتے کیا کرتے ہو مذاق، نماز رکھی ہوئی ہے، نظام سودی لیا ہوا ہے، نہ صدقات ہے، نہ زکوٰۃ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہ سزائیں ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ مجھے تو تم نے بیکاری کی طرح در پہ کھڑا کیا ہوا ہے، پھر اللہ غضب میں نہ آئے، پھر گولے نہ برسیں، آفتیں نہ آئے، کس کو اللہ نصرت دے؟ کیا اللہ کو فوجیں چاہیے فتح دینے کے لیے؟ بڑی فوج لے کے گئے تھے موسیٰ فرعون کے دربار میں۔ کیا اللہ کو فوجیں چاہیے، تنظیمیں چاہیے، گروہ چاہیے؟ اللہ جس پہ اپنی نظر کرم کرتا ہے اس کو اکیلا ہی رکھتا ہے۔ کیا اقوام عالم میں بڑی بڑی بدترین اور بدکار سوسائٹیوں میں کوئی پیغمبر فوجیں لے کے گئے تھے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے اس پہ صرف خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ نے کہا کہ اے رب کعبہ، میں رب کریم، میں اس قوم کا گناہ گار ہوں، یہ مجھے سزا دیں گے، میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، میں خوف میں ہوں۔ فرمایا ان اللہ معنا، کیوں ڈرتے ہو، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ وہ فرد واحد بھی ہو، اگر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فاتح عالم ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا ہے جو نہیں، آپ اس لیے شک و خوردہ ہو کہ جو اللہ یہ کہتا ہے ولا تحزنوا، کہ غم ولا تہنوا، سستی نہ کرنا، ولا تحزنوا، اور فضول غموں میں نہ پڑے رہو اگر تم اللہ کے ساتھ ہو۔ میرا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ ذرا سوال کرو نا، ہم کیوں مغلوب ہیں؟ ہم میں کوئی مومن نہیں ہوگا؟ کیا اس حقیقت کے اظہار سے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ بار بار کتاب اللہ میں اللہ کہتا ہے میں، میرے رسول، میرے مومنین غالب رہیں گے۔ اللہ